یہ دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہمارے اور آپ کے دلوں کا قرار اور چین و سکون ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اولاد کو عطیہ الہی قرار دیا ہے، اپنا انعام قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اولاد کو قرۃ العین سے قرآن مجید کے اندر تعبیر فرمایا ہے کہ یہ اپنے ماں اور باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ اپنے گھر والوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، اتنا قیمتی سرمایہ، اتنی عظیم الشان دولت اور اتنی بیش بہا نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کی حفاظت، اس کی دیکھ ریکھ، اس کی پرورش اور پرداخت اور کما حقہ اولاد کے حقوق کی ادائیگی، یہ ہماری اور آپ کی ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اور اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اس بارے میں ہدایات عطا کی ہیں۔ آئیے مختصر وقت میں دیکھیں کہ ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی حفاظت کے تعلق سے، ان کے دین اور ایمان کے تحفظ کے تعلق سے، ان کی دنیا اور ان کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی زندگی اور ان کے مستقبل کو خوشحال بنانے کے لیے، اور ان کی زندگی کو اللہ رب العالمین کی معرفت سے، اللہ کے دین سے جوڑنے کے لیے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور مقدسہ سے جوڑنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کون سی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ایک والدین کے لیے، گھر کے سرپرستوں کے لیے، گھر کے بڑوں کے لیے، سماج کے بڑوں کے لیے ضروری ہے، اولاد کی بہترین تربیت اور اولاد کی بہترین تعلیم کے لیے کہ ہم خود ان اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین قدوہ، بہترین آئیڈیل اور ایک اچھا نمونہ بن جائیں۔ اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہمارے کیریکٹر اچھے ہوں گے، ہماری سماجی زندگی اچھی ہوگی، اور ہم خود اللہ رب العالمین کے دین کے تعلق سے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت توحید اور سنت کے تعلق سے اپنی زندگی کے اندر خود ایک نمونہ بن کر کے اپنے گھروں کو روشن کریں گے، تو ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے گھروں کے یہ معصوم چہرے ہم سے اور آپ سے دنیا کی یہ روشنی، دین کی یہ روشنی، توحید اور سنت کی یہ روشنی خود بخود سیکھ لیں گے۔ بہت زیادہ سکھانے کی، بہت زیادہ بتانے کی، بہت زیادہ تنبیہ اور تحذیر کی، اور بہت زیادہ ان کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو فکر مندی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے بچوں کو جو صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت تلقین کی ہے، وہ صلاحیت کاپی کرنے کی ہے، وہ صلاحیت بڑوں کو دیکھ کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہے۔ اگر سماج قدوہ بن جائے، اگر والدین قدوہ بن جائیں، اگر گھر کے بڑے قدوہ بن جائیں، تو یہ بچے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے اپنی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کریں گے، اپنی زندگی کے اندر وہ بہتری محسوس کریں گے، اپنی زندگی کے اندر وہ اچھائی محسوس کریں گے جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا۔ اس لیے ہمارے بڑوں کو چاہیے، خاص طور پر والدین کو چاہیے، گھر کے گارجین اور سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو خود قدوہ بنائیں، توحید میں قدوہ بنائیں، سنت کی اتباع میں قدوہ بنائیں، نمازوں کی پابندی میں قدوہ بنائیں، اچھے اخلاق اور اچھے کردار میں اپنے آپ کو قدوہ اور نمونہ بنائیں، حلال اور حرام کی تمیز میں اپنے آپ کو قدوہ اور نمونہ بنائیں۔
تو یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کی زندگی میں بہترین تعلیم اور تربیت کے لیے ایک بہترین نمونہ اور ایک بہترین بنیادی سبب ہوگا جو ان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ ہو سکتا۔ اور دوسری چیز، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معصوموں کی حفاظت کے لیے ہمیں اور آپ کو انہیں اچھی صحبت دینے، انہیں اچھی سنگت اختیار کرنے، انہیں اچھی مجالست اور ہمنشینی اختیار کرنے اور بروں کی صحبت سے بچانے، برے دوستوں کی مجلسوں سے بچانے اور ایسی جگہوں سے بچانے کا حکم دیا ہے جو ان کے ایمان کو متاثر کر رہے ہیں، جو ان کے دین کو متاثر کر رہے ہیں، جو ان کے اخلاق کو متاثر کر رہے ہیں، جو ان کی زبان کو متاثر کر رہے ہیں، جو ان کی گفتگو کو متاثر کر رہے ہیں، جو ان کے کلچر کو متاثر کر رہے ہیں، جو ان کے لباس کو متاثر کر رہے ہیں اور جو ان کے زندگی کے لائف اسٹائل کو متاثر کر رہے ہیں، کپڑوں سے لے کر کے بالوں کے رنگ رکھاؤ تک ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو ایسی مجلسوں سے دور رکھنا ہے جو ان بچوں کی زندگی میں ایسے اثرات پیدا کرتے ہیں جو انہیں اسلام سے دور کرنے کا، اسلامی تہذیب سے دور کرنے کا، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے بتائے ہوئے کلچر اور تہذیب سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا اور آپ کا یہ بچہ، ہمارے اور آپ کے گھروں میں پلنے اور بڑھنے والے یہ معصوم چہرے، ان کی مجلسیں کہاں ہو رہی ہیں، ان کی بیٹھکیں کہاں ہو رہی ہیں، ان کے فرینڈ سرکل کون سا ہے، اور یہ ان مجلسوں میں کون سے بچوں کو، کون سے ساتھیوں کو، کون سے دوستوں کو، سماج اور معاشرے میں گلی اور محلے میں رہنے والے بچوں کو اپنا ہمنشین، اپنا دوست اور اپنا اچھا ساتھی بنا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم نے اور آپ نے اس پر غور نہیں کیا تو آج بری سنگتوں کے حوالے سے، جیسا کہ آپ نے معزز علماء کرام کے ذریعے سے سماعت فرمایا کہ نشہ خوری کی لعنت بچوں کے اندر، معصوموں کے اندر، نابالغوں کے اندر، 15 سال سے نیچے 10-12 سال کے بچوں کے اندر اتنی بری طرح سے جراثیم کی شکل میں پھیل رہا ہے، جڑ پکڑ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ ہے۔ آپ چلے جائیے مسلم محلوں میں، آپ چلے جائیے اپنی ان گلیوں میں جہاں ہمارے اور آپ کے قوم اور سماج کے لوگ رہتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے۔ نشہ خوری کی لعنت کس طریقے سے عام ہوتی جا رہی ہے اور یہ غلط سنگت کا، بری صحبت کا نتیجہ ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں بہت اوور کانفیڈنس رہتے ہیں، ہمارا اعتماد اپنے بچوں پر اتنا زیادہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دیا ہے کہ یہ بچہ گھر سے باہر رہے، یہ اسکول میں رہے، یہ کالج میں رہے، یہ سماج میں رہے، یہ فیکٹری میں رہے، یہ کارخانے میں رہے، کہیں بھی رہے، یہ بگڑ نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہی وہ بنیادی کمزوری ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی نگاہوں کو ان بچوں پر رکھنے سے دور کر رکھا۔ اگر ہم اپنی نگاہ ان بچوں پر نہیں رکھیں گے، ان کی مجلسوں پر اور ان کے ساتھیوں پر نہیں رکھیں گے تو اللہ کی پناہ ہے ہم اپنے ان بچوں کو بگڑنے سے بچا نہیں سکتے۔ محبت بھی ہو، ان بچوں کے ساتھ رحمت کا ماحول بھی ہو، شفقت کا ماحول بھی ہو، اور ہماری اور آپ کی طرف سے وہ تجسس بھری نگاہیں بھی ہو جو سماج اور معاشرے کے ان معصوموں کو کھوکھلا کر رہی ہیں، سماج اور معاشرے کے ان بچوں کے اخلاق کو، ان کے تعلیمی کیریئر کو، ان کے مستقبل کو، یہاں تک کہ ان کے جوانی کو برباد کرنے کا ذریعہ اور سبب بنی ہوئی ہے۔ اور تیسری چیز ہے بہتر تعلیم، بہترین تعلیم کا نظم و نسق ہو۔ آج ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں، آج ہم اپنی زندگی کے اندر احساسات اور تاثرات کا اظہار تو بہت کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ ان کی دینی تعلیم کے لیے کیا کیا ہے؟ ان کی دنیاوی تعلیم کے لیے کیا کیا ہے؟ نفع بخش تعلیم دینے کے لیے ہم نے ان کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ ہمارے گھروں کی دلچسپیاں کیا ہیں؟ ہمارے گھروں میں جو بڑے رہتے ہیں انہوں نے کس طریقے سے ماحول کریٹ کیا ہے کہ بچے تعلیم کی طرف توجہ دیں، بچوں کا ذہن تعلیم کی طرف راغب ہو، ان کے ذہن و دماغ کے اندر
اندر تعلیم کا شوق پیدا ہو، اچھی تعلیم کا شوق پیدا ہو، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، چاہے وہ عصری تعلیم ہو، چاہے وہ اعلیٰ ڈگریاں ہوں، چاہے وہ دین کی ڈگریاں ہوں، چاہے وہ توحید سیکھنے کے تعلق سے ہو، اور چاہے دنیا میں ستاروں پر کمندیں ڈالنے کے تعلق سے ہو۔ ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، ہمارا بچہ کس طریقے سے تعلیم حاصل کرے گا، گھروں کے اندر تعلیم کے لیے کیا ماحول بنایا جائے گا، ہماری دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے، شادیوں میں خرچ ہو رہی ہے، فیشن پرستی پر خرچ ہو رہی ہے، لباس پر خرچ ہو رہی ہے، عید اور بقرعید میں خرچ ہو رہی ہے، ناجائز راستے سے ہم نے اپنی دولت کو نہ جانے کون کون سے ایسے راستوں پر لگا دیا ہے جس کا دنیا کے اندر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بچوں کی تعلیم پر ہم نے اپنے پیسوں کو لگانے سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق کی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، تعلیم کا انتظام ہمیں اور آپ کو اپنے طور پر اپنے گھروں سے کرنا ہوگا۔ اور آخری بات، بہترین تربیت ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو دینی ہوگی۔ بہترین تربیت کی ذمہ داری والدین کی ذمہ داری ہے، گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، بڑے بھائیوں کی ذمہ داری ہے، بڑی بہنوں کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے سائے عاطفت میں یہ بچے پل کر کے جوان ہوتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید میں انبیاء کرام نے توحید کی تعلیم سے آغاز کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام اسلام سکھلائے ہیں، آداب اسلام سکھلائے ہیں، جینے کا طریقہ سکھلایا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلایا ہے، یہاں تک کہ دسترخوان پر کیسے بیٹھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے اور اس کی تعلیم دی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اچھا قدوہ اور اچھا نمونہ بن جائیں، ہم بری صحبت اور مجلسوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، ان کی بہترین تعلیم کا انتظام کریں اور بہترین تربیت کی ذمہ داری اپنے گھروں کے اندر نبھانے کی کوشش کریں، بہترین تربیت کی ذمہ داری کو اپنے گھروں کے اندر ادا کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے ہمارے یہ معصوم بچے جب جوان ہوں گے تو یہ توحید کو جانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانیں گے، یہ اسلامی کلچر کو پہچانیں گے، یہ سماج اور معاشرے کے اندر اللہ کا پیغام لے کر کے اٹھیں گے، ان کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور ان کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مندی کی سعادت نصیب فرمائے، اور ان بچوں کی حفاظت کرنے اور ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اب اس کے بعد ایک بہت ہی ضروری اعلان آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ جمعیت اہل حدیث مالونی ملاٹ ویسٹ کی طرف سے ایک چیریٹیبل پیتھالوجی لیب اور ڈینٹل کلینک کا الحمدللہ آغاز کیا گیا ہے۔ جمعیت اہل حدیث مالونی ملاٹ ویسٹ کے زیر انتظام علاقے کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے چیریٹیبل پیتھالوجی لیب اور ڈینٹل کلینک بمقام PMC شاپ نمبر 37 مالونی ملاٹ ویسٹ ممبئی میں قائم کیا جا رہا ہے، جو اپنی نوعیت کا الحمدللہ پہلا رفاہی اور چیریٹیبل منصوبہ ہے۔ ملاٹ ایسٹ اور ویسٹ کی کل آبادی 9,46,000 ہے۔ ملاٹ ویسٹ کے مالونی علاقے میں مسلم اکثریتی آبادی موجود ہے، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور ہمارے سارے بھائیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس علاقے میں کوئی بھی ایسا چیریٹیبل ادارہ موجود نہیں جو عوام کو کم خرچ پر معیاری طبی خدمات فراہم کر سکے۔ اس لیے جمعیت اہل حدیث مالونی ملاٹ کی طرف سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اس چیریٹیبل پیتھالوجی لیب اور ڈینٹل کلینک کے ذریعے عوام کو کفایتی داموں پر معیاری علاج فراہم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی دعوت اور اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ ضروری سامان اور لاگت اس منصوبے کی تکمیل کے لیے درج ذیل سامان کی فوری ضرورت ہے۔ ڈینٹل چیئر اور یونٹ، ایکس رے مشین،
اسٹرلائزیشن آلات، ہینڈ پیس اور دیگر آلات اور دیگر ڈینٹل سے متعلق آلات۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش کی جا رہی ہے کہ جمعیت اہل حدیث مالونی ملاٹ کے اس رفاہی اور دعوتی منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے سے ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ آپ کا تعاون نہ صرف ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کرے گا بلکہ یہ ایک بہت ہی بڑا صدقہ جاریہ بھی ہوگا جو انشاءاللہ العزیز دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ باہر نوجوان بچے جن لوگوں نے یہ کلینک اور یہ چیریٹیبل کام شروع کیا ہے وہ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کے مدد کے انتظار میں ہیں، آپ کے تعاون اور آپ کی دعاؤں کے انتظار میں ہیں۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش کی جا رہی ہے کہ جمعیت اہل حدیث مالونی ملاٹ کی طرف سے قائم کردہ اس چیریٹیبل پیتھالوجی لیب اور ڈینٹل کلینک کا اور نوجوان بچوں کا بھرپور ساتھ دے۔ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے اس تعاون کو اللہ رب العالمین اس مشن کی مضبوطی کا اور استحکام کا ذریعہ بنائے۔ یہ بہت ہی بڑا کار خیر ہے جو ہمارے نوجوان بچے مالونی اور ملاٹ ویسٹ کے رہنے والے الحمدللہ یہاں انجام دینے جا رہے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد بھی دے رہا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں دوبارہ سہبارہ کہ آپ تمام لوگ بھرپور ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں اور اس مشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی خدمات کو اور تمام لوگوں کی قربانیوں کو اور ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔